جس طرح کائنات چار عناصر ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے وجود میں آئی ہے، اور یہ چار عناصر اس کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح علامہ اقبال بھی ایک مسلمان کے لیے چار عناصر کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال کہتے ہیں جس شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور جو مرد مومن ہے، اس کے اندر چار خاصیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت قہاری، کہ جب وہ حق پہ ہو اور باطل سے وہ ٹکرا رہا ہو تو وہ باطل پر ایسا قہر نازل کرے کہ اس کو خاکستر کر دے۔ تاریخ اسلام کے اندر کئی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ قلعہ قاموس جب 3 روز تک فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر کا موقع ہے، پہلے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا گیا، دوسرے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا گیا، لیکن قلعہ قاموس ہے جو مرہب کا پایہ تخت ہے، جس کے اندر مرہب اپنے تمام لو لشکر کے ساتھ براجمان ہے اور اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ 2 روز گزر کے ہیں، تیسرا روز آنے والا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بے قراری کے عالم میں ہیں کہ صبح کے وقت یہ علم کس کو نصیب ہوتا ہے، وہ ایسا کون سا شخص ہے۔ بے قراری کے عالم میں جب صبح اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں میں سخت درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بلائیں۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھیں بالکل تندرست ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا، مجھے آشوب چشم نہیں ہوا، اور میری آنکھیں ہمیشہ ایک ٹھنڈک سی محسوس کرتی رہیں۔ آپ نے علم ان کو تھمایا کہ علی قلعہ قاموس ہے، اس کو آپ نے فتح کرنا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا اور قلعے میں داخل ہوئے، اور اس قلعے کے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ بجائے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے مرہب رجز پڑتا ہوا باہر آیا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں۔ اس نے اپنا پورا ایک تعارف کروایا، ایک رجز پڑا، اور بڑے گھمنڈ کے اندر، بڑے فخر کے اندر تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سے اپنا تعارف کرایا، دیکھو میں علی ہوں اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اب حیدر کرار اور حیدر میں فرق یہ ہے، حیدر کا مطلب شیر ہے، اور شیر جو ہے حملہ کرتا ہے، لیکن کرار وہ شیر ہے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ مکرر اسی سے ہے کہ مکرر جب کوئی شیر پڑھتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مکرر، یعنی دوبارہ پڑھیے، رپیٹ کیجیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو حیدر کرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شیر ہیں جو حملہ کر کے آگے نہیں جاتے بلکہ واپس آتے ہیں، اور پلٹ پلٹ کر جب تک دشمن کو اس کا خاتمہ نہ کر لیں انہیں سکون یا چین نہیں آتا۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ میری ماں نے میرا حیدر رکھا ہے تو ایک دم سے مرہب کانپ گیا۔ اب ہوا یوں تھا کہ اسی رات مرہب کو ایک خواب آیا تھا جو اس نے صبح کے وقت اپنے تمام احباب کو سنایا تھا کہ میں آپ رات کو خواب دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر ایک شیر آتا ہے، اور شیر کے بڑے گھنے بال ہیں، اور گھنے بالوں والا شیر مجھ پہ چڑھائی کرتا ہے اور مجھے چیر پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ دیکھو میرا نام علی ہے اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے،
تو ایک دم سے کانپ گیا کہ جو شیر، اس کو وہ ساری پکچر جو تھی رات کی والی خواب کی، وہ اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے وہ سارے کا سارا، جب اس کو اس نے وار کیا، حضرت علی مرتضیٰ نے پلٹ کر وار کیا، اور پلٹ کر وار کرنے سے اس نے زرہ جو پہ رکھی تھی، وہ زرہ تلوار کاٹتے ہوئے وہ یہاں سے ہوتی ہوئے دانتوں تک آ گئی، اور وہ ایک دم زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد عام جنگ کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، جو خیبر کا دروازہ تھا، اس کو اکھاڑا اور اس کی ڈھال بنایا، اس کے اوپر سے لوگ آئے اور قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور وہ دروازہ اتنا وزنی تھا، اس کا اتنا وزن تھا کہ جب بعد میں لوگوں کو اٹھایا تو حضرت علی مرتضیٰ نے جس کو ڈھال بھی بنایا اور جس کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس کو راستہ بھی بنایا، تو بعد میں 40 لوگوں نے اسے اٹھایا اور دوسری طرف پھینکا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مجھے تو ایسا لگا کہ میں اسے ایک انگلی سے اٹھا رہا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ میری طاقت نہیں تھی، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت تھی۔ کیوں؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا و کارساز، کہ جب مومن اپنے یقین پہ اس قدر عروج پہ ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اور غفاری پہ آ جائیے، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی، اور غفاری پہ آئیے تو فتح مکہ کا موقع ہو، تمام دشمن جنہوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجڑیاں پھینکی ہیں، بڑے سے بڑے ظلم کیا ہے، آپ پہ آوازیں کسے ہیں، سارے مغلوب ہو کر سامنے کھڑے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا عام اعلان کر دیں کہ آج جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا، اور ان میں ہندا بھی کھڑی ہو، کہا ہندا میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ اور قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی اور پاکیزہ اتنا ہو کہ اس کی پاکیزگی کے فرشتے اور حوریں بھی قسمیں کھائیں اور یہ رش کریں کہ خدایا ہمیں فرشتہ نہ بنایا ہوتا، ہمیں اس انسان جیسا انسان بنایا ہوتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے یہ کم آمیز ہے مومن۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بہت دل آویز ہے، بہت خوبصورت ہے، اور حوریں کہتی ہیں کہ اس قسم کا آدمی ہے کہ ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہے۔ اور جبروت اور اس کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو، بات منوانے کا حوصلہ ہو، اور جب مومن قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ نہ صرف دشمن کو مرغوب کر لیتا ہے بلکہ اس کی قابو کے اندر تمام تر مظاہر فطرت بھی آ جایا کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو ایک روز ان کے پاس ایک وفد آتا ہے، اور وفد آ کر کہتا ہے کہ عمر بن عاص، دریائے نیل جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور یہ اس وقت رواں ہوتا ہے جب اس کے اندر ہم ایک دوشیزہ لڑکی کو، جب اس کو ذبح کر کے، اس کو بنا سنوار کر، اس کو سجا کر، اس کے اندر اس کے والدین کو ہم راضی کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو جب ذبح کر کے پھینکتے ہیں تو تب جا کے یہ رواں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص یہ دیکھ کر ایک دم ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، کہا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اسلام ان روایات جو ہیں ان کا خاتمہ چاہتا ہے، یہ توہمات ہیں۔ لوگ واپس چلے گئے، لیکن دریا جو ہے وہ گھٹتا گیا، حتیٰ کہ لوگ مصر سے نقل مکانی کرنے لگے، شہر چھوڑنے لگے۔ تو پھر لوگ آئے حضرت عمر بن عاص کے پاس کہ حضور دیکھیے یہ دریا خشک ہو رہا ہے اور لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، لہٰذا کچھ کیجئے، ہمیں بتائیے، تو ہمیں حکم دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ایک دو شیزہ کو ذبح کر کے اس کے اندر پھینکیں۔ تو حضرت عمر نے اس وقت ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین معاملہ یہ درپیش ہے، اور پوری سچویشن اس کے اندر بتائی کہ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر ایک دم جو ہے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور ایک خط حضرت عمر بن عاص کی طرف لکھتے ہیں کہ عمر بن عاص، جو آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کہا ہے اور عین اسلام ہے یہ۔ اور ایک اور خط میں آپ کو لکھ رہا ہوں
اور وہ خط دریائے نیل کے نام لکھا، اور یہ جیسے ہی تمہیں خط ملے اس کو صبح کے وقت دریائے نیل کے اندر ڈال دینا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چلنا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی درخواست کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں حکم دیں کہ دریا تو رواں ہو جائے۔ اور جیسے ہی حضرت عمرو بن عاص کو خط ملتا ہے تو صبح کے وقت حضرت عمرو بن عاص اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈالتے ہیں، اور دریائے نیل جو ہے وہ عام معمول سے 16 گز اوپر سے گزر رہا تھا۔ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر کو تو بنتا ہے مسلمان، اور جب یہ 4 عناصر کسی کے اندر جمع ہو جائیں اور تب جا کر وہ مسلمان بنتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو زندگی کے اندر اس کے 4 عناصر اگر یہ نظر نہ آئے ہوں تو اس کی ایک اور نشانی ہے۔ اقبال نے کہا ہے، نشان مرد مومن باتو کویم جو مرگ آئی تبسم بلب اوست، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے۔ مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر تمہیں زندگی کے اندر اس کی قہاری نہ دیکھی ہو، اس کی غفاری نہ دیکھی ہو، اس کی قدوسی نہ دیکھی ہو، اس کا جبروت نہ دیکھا ہو، تو پھر ایک اور نشانی تمہیں بتاتا ہوں، اس کی ایک اور نشانی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس پہ موت واقع ہوگی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی، وہ مسکراتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، کیونکہ اس نے ایک کامیاب سفر اس دنیا سے گزار کر گیا ہے۔ اور اسی شعر کو علامہ اقبال نے اردو مفاہیم کے اندر بھی اردو کے اندر بھی لکھا ہے، جو ان کے مطروح کلام کے اندر شامل ہے کہ مرد مومن کی نشانی کوئی مجھ سے پوچھے، مرد مومن کی نشانی کوئی مجھ سے پوچھے، موت جب آئے گی اس پہ تو خندہ ہوگا، یعنی جب وہ اس پہ موت آئے گی تو وہ مسکراتا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کا ایک اور متن ہے جو پرشین کے اندر ہی ہے کہ نشان مرد حق دیگر چی گویم جو مرگ آئی تبسم بلب اوست، میں تمہیں مرد مومن کی نشانی اس کے سوا اور کیا بتاؤں کہ جب اس پہ موت واقع ہوتی ہے تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا آتا ہے، اس کو لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور یہ اگر پھر بھی تمہیں نہ ملے تو پھر اس کی ایک نشانی اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی سچی نشانی یہ ہے کہ وہ جس کام میں دنیا کے اندر جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کام چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، وہ کام سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت، اس کا اخلاص اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، کارکشا و کارساز۔ اور اس کا ہاتھ تو اس کا ہاتھ ہے نا، پنجا او پنجا می حق شبد، حق می شبد، ما از گشت او شک می شبد۔ اس کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہی ہے، اس کے ہاتھ کی طاقت کو تو چھوڑو، وہ بلکہ یہاں تک کرتا ہے کہ وہ چاند کی طرف انگلی کا ایک اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبر